تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ تو ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے رحمت اور بھلائی کے عظیم منصوبے رکھتا ہے، اور اس وقت خدا تیرا بابرکت ہاتھ تیرے لوگوں پر آ چکا ہے، تاکہ تیرے کلام کی قدرت سے ان کے بدن شفا یاب ہوں، اور وہ تجھ میں اور تیری محبت سے معمور ہو کر اس دنیا میں فتح مند زندگی بسر کرے۔ تیرا شکر ہو، میں اپنے آپ کو بھی تیرے حضور لایا ہوں۔ اے خدا میری تقدیس کر، ہونٹوں اور زبان کو چھو لے، تاکہ خدا تیری باتیں براہ راست تیرے روح کی تاریخ سے تیرے لوگوں تک پہنچے، اور آج کے کلام کے باعث بندھن ٹوٹ جائے، بیماریوں کے جوے ٹوٹ جائے، اور اپنے لوگوں کو شفا اور تندرستی بخش۔ اے خدا میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ خدا کے زندہ اور مقدس کلام میں میرے ساتھ دیکھیے رومیو 10واں باب اور اس کی نامی آیت سے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا، کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ وہی سب کا خداوند ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا۔ آج کا ہمارا مضمون ہے اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے۔ خدا اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے، یعنی جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں فیاضی سے دیتا ہے، اور وہ چاہتا یہ ہے ہم اس سے مانگیں۔ ایک شخص نے دوسرے شخص کو کہا اس سے، اور وہ بہت مالدار تھا، بہت ویل آف تھا، اور اس قدر کہ اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پاس کیا کچھ ہے، بے حساب، اور وہ ایک شخص سے بڑا پیار کرتا، لیکن وہ شخص نادار بھی اور غریب بھی اور انتہائی غریب تھا۔ اس نے اسے کہا جب بھی تمہیں ضرورت پڑے نا تم مجھے کہنا اور میں ضرور دوں گا۔ لیکن اسے کئی دفعہ بڑی ضرورت پڑی، اس سے کہا نہیں اچھی بات نہیں، پھر ضرورت پڑی اس سے کہا شرم آتی ہے، پھر ضرورت پڑی، اور اسی طرح ہماری حالت ہے۔ ہم اپنے خدا کو جس کے پاس بہت کچھ ہے، ہمیں شفا کی ضرورت پڑتی ہے، ہم پھر بھی نہیں اس سے مانگتے۔ ہمیں روزگار کی ضرورت پڑتی ہے، ہم کہتے ہیں کیا خدا سے مانگے۔ ہمیں اولاد کی ضرورت پڑتی ہے، ہم پھر بھی نہیں مانگتے، اور ہم سوچتے ہیں کہ اچھی بات نہیں، اور اس طرح جب اپنے خدا سے مانگتے نہیں تو پھر اپنے خدا سے پاتے بھی نہیں، اور جب پاتے نہیں تو حالات دن بہ دن خراب سے خراب ہوتے جاتے ہیں۔ شاید ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہمیں دے کر شاید غریب ہو جائے گا، ہمیں دے کر شاید اس کی شفائیہ قدرت ختم ہو جائے گی۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید وہ ہمیں دے اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ رہے۔ لیکن جب ہم یہ ایمان رکھے کہ وہ خدا ہے، آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں رومیو
10واں باب اور اس کی 11ویں آیت، چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے، رومیو 10واں باب 11ویں آیت، چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ اب جو کوئی بھی خداوند پر ایمان لائے کہ وہ میرے لیے یہ کر سکتا ہے یا وہ میرے لیے کرے گا، تو وہ شخص جو ایمان لاتا ہے شرمندہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہم ایمان لائے کہ میں خداوند سے شفا پاؤں گا، تو آپ شرمندہ نہیں ہوں گے کہ شفا نہ پائیں، کیونکہ شفا نہ پائیں گے تو شرمندہ ہوں گے۔ لیکن ایسی نوبت آئے گی نہیں کہ آپ شرمندہ ہو، اس لیے کہ خدا آپ کو شرمندہ ہونے ہی نہیں دے گا، اس لیے کہ آپ کا ایمان ہے کہ میرا خدا مجھے دے گا اور میں شفا پاؤں گا، اور اس لیے وہ آپ کو شفا دے گا، اور یوں آپ شرمندہ ہوں گے ہی نہیں۔ عزیزو، کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں ایک شخص اسی طرح کہ لگا پتہ نہیں مانگے تو وہ شخص دے یا نہ دے، کہ لگا بس شرم سی آتی ہے، اور پھر یہ کہ نہ دے تو شرمندگی ہوگی، اس لیے مانگتے ہی نہیں۔ اور ایسے ہی بے شمار لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ مانگیں گے تو شاید نہ ملے گا تو پھر شرمندگی ہوگی، اس لیے خدا سے مانگتے نہیں۔ اور ایک شخص اسی طرح، اس کا دوست بہت امیر تھا، اور اسے کہا کہ شرم آئے گی اور شاید نہ دے تو شرمندگی ہوگی، اور پھر وہ مسائل میں گرتا چلا گیا، پھر بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اب اسے کہا چلو کوئی بات نہیں، شرمندگی ہے۔ اسے کہا بھائی یہ مجھے ذرا اتنے اماؤنٹ چاہیے، اسے کہا کوئی مسئلہ نہیں، یہ لو۔ عزیزو، ہمارا خدا تو اس سے بھی کہیں زیادہ فیاض، وہ ہمیں فیاضی سے دیتا ہے، اور اس کے دینے میں اور اس کے مہیا کرنے میں کوئی مشکل اسے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خداوند ہے اور وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اور جب ہم اپنے خدا سے ایمان کے ساتھ مانگتے ہیں تو وہ کبھی ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ اور اسی طرح 12ویں آیت میں لکھا کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ وہی سب کا خداوند ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں اتنا دعاگو نہیں، چلو کوئی بہت دعاگو مانگے تو اسے مل جائے، میں تو پاسٹر بھی نہیں، کوئی پاسٹر مانگے تو مل جائے، میں تو بہت حقیر سا ہوں۔ اور شاید خدا جو روزہ رکھتے ہیں یا جو دعا کرتے ہیں یا ہر وقت خدا کا نام لیتے ہیں، شاید ان کو ہی دیتا ہے، اور میں تو کبھی چرچ نہیں آتا، یا آتا بھی ہوں تو بہت کم، اس لیے میں نے مانگا تو وہ مجھے دھتکار دے گا کہ خبردار تو کون سا میرا اتنے قریب ہے۔ اس لیے وہ سوچتے ہیں کہ مجھ میں اور جو اس کے قریب ہیں ان میں بڑا فرق ہے۔ یونانی جو تھے یہ دور تھے، اور یہودی مسیح انہی میں سے تھا، وہ بہت قریب ہے۔ لیکن پالوس رسول رومیوں کو خط لکھتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ یہودیوں اور یونانیوں میں کوئی فرق نہیں کرتا، بہت پڑھے لکھے اور ان پڑھ میں خدا فرق نہیں کرتا۔ جب بہت پڑھا لکھا بھی مانگتا ہے خدا اس سے بھی دیتا ہے، اور جو تھوڑا سا پڑھا لکھا ہے اور مانگتا ہے اسے بھی دیتا ہے۔ عورت مانگے اسے بھی دیتا ہے، مرد مانگے اسے بھی دیتا ہے، بہت روزہ دار مانگے اسے بھی دیتا ہے، اور بہت گناہگار بھی اسے مانگے اس کو بھی دیتا ہے۔ خدا کے ہاں ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ عام زندگی میں جو آپ امتیاز
امتیازات یا امتیازی کیفیت پاتے ہیں کہ ہمیشہ ان کو دیتے ہیں جو قریب ہو. اور ایک اردو میں محاورہ بھی ہے کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اور دے کن کو اپنوں کو. امتیاز حالانکہ اسے نظر نہیں آتا کہ کون ہے، تو بھی وہ ٹٹول کر دیکھتا ہے بندہ اپنا ہی ہے جس کو ریوڑیاں ملے. لیکن خدا ایسا نہیں کرتا. خدا ڈسکریمنیٹ نہیں کرتا اور خدا امتیازات نہیں کرتا کہ یہ میرے ہیں اور ان کو دوں، یہ میرے نہیں ہے ان کو دوں. بلکہ کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کا نہ ہو. عزیزو، خدا وفادار ہے. ہم بے وفا ہو سکتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں، وہ ہمیں نہیں چھوڑتا. اور وہ کہتا ہے میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا. وہ نہیں چھوڑتا، وہ بے وفا نہیں ہوتا. ہم بے وفا ہو جاتے ہیں، ہم دور ہو جاتے ہیں، وہ ہم سے دور نہیں ہوتا. اور ہم جب مانگے، اپنی شفا کو مانگے، اپنی صحت کو مانگے، اپنی تندرستی کو مانگے اور اپنے مالی بحران کے حل کے لیے اس سے مانگے، اپنی اولاد کی ترقی کے لیے اس سے مانگے، ان کی تعلیم کے لیے اس سے مانگے، تو یہ نہیں کہ ہم کچھ ادنا ہے، کم تر ہے، اس لیے ہمیں تو ملے گا نہیں. اور کوئی بڑی شخصیت مانگے تو اسے ملے. بلکہ وہ یہودیوں اور یونانیوں میں فرق نہیں کرتا. وہ مبلغ اور غیر مبلغ میں فرق دینے کے معاملے میں نہیں کرتا، بلکہ وہ سب کو جو وہ چاہتے ہیں فیاضی کے ساتھ دیتا ہے. آپ اس سے شفا مانگے، وہ شفا دے گا. آپ اس سے برکت مانگے، آپ کو برکت دے گا. آپ اس سے روزگار مانگے، وہ آپ کو روزگار دے گا. آپ اس سے تسلی مانگے، وہ آپ کو تسلی دے گا. آپ اس سے بحران کا حل مانگے، وہ آپ کو بخشے گا. اس لیے کہ وہ دینے کے معاملے میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرتا، کوئی امتیاز روا نہیں رکھتا. اور بڑی عمدگی سے رومیوں کو اپنے مکتوب میں پالوس رسول بیان کرتا ہے. رومیو 10 باب اور اس کی 12ویں آیت، کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ وہی سب کا خداوند ہے. وہی سب کا خداوند ہے اور وہ سب کا ہے. ہم سب جو یہاں پر ہیں، امیر ہیں یا غریب ہیں، بزرگ ہیں یا جوان ہیں، بچے ہیں یا بوڑھے ہیں، خادم ہیں یا کلیسیا کے راکین ہیں، وہ سب کا خداوند ہے. اور جب سب کا خدا ہے تو جب آپ اس سے مانگیں گے وہ ضرور دے گا. اگر خدا چاہتا ہے کہ آپ شفا پائیں تو اب آپ دلیری سے اس سے مانگ سکتے ہیں، اور خدا یقیناً آپ کو جو چاہتے ہیں وہ آپ کو بخشے گا. اور اس نے اب اس کے مقصد کو جانیے کہ شفا پانے کے بعد شافی کے مقصد کو جانے کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اور کلام مقدس میں آپ اپنی امید جو ہے اس کو کبھی فراموش نہ کریں. عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم اب اگر جب امید ٹوٹتی ہے نا، جب انسان کا سہارا ٹوٹتا ہے اور امید ٹوٹتی ہے تو پھر کچھ وہ پا نہیں سکتا. جب بھی آپ مانگے، آپ مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان پر قائم رہے کہ میرا خدا دینے والا ہے اور وہ دے گا، اور خدا یقیناً دے گا. ابھی نیچے ایک بچی بیٹھی ہے، وہ ICU میں تھی، اور اس کی والدہ کہتی کہ اگر بشپ صاحب آئیں گے اور وہ دعا کریں گے، اور میں بھی دعا کرتی ہوں، خدا ہماری دعا کو سنے گا. اور جب میں گیا تو جو ICU میں وہ تھے نا، انہوں نے مجھے کہا کہ امید نہیں ہے، اس کی مشکل ہے. یہ نہیں، بہت مشکل ہے. کہنے لگے ویسے
یہ اس کا بچنا انتہائی مشکل ہے۔ تو وہ جو وہاں ICU میں تھے، میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا کہ ایمان کے ساتھ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لازر 4 دن سے قبر میں تھا۔ مسیح نے اس کی بہن کو کہا اگر تو ایمان رکھے گی تو خدا کے جلال کو دیکھے گی۔ میں نے کہا اس عورت کا ایمان ہے کہ میری بچی ٹھیک ہوگی اور یہ ٹھیک ہوگی۔ اب انہوں نے اسے بھی کہا، انہوں نے کہا میڈیکلی مشکل ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ بچی شفا پائے گی اور یہ شفا یقیناً پائے گی۔ اب جو ایمان ہے وہ مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہی۔ دیکھیں میرے ساتھ عبرانیوں 10 باب اور اس کی 23ویں آیت، اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہے کیونکہ جس سے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے۔ اب اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہے، اپنے ایمان میں مضبوط رہیں۔ جب آپ خدا سے مانگتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ مشکل ہے، یا لوگ بھی آپ سے کہیں مشکل ہے، اور جو کنسرن لوگ ہیں وہ بھی کہیں کہ مشکل ہے، لیکن آپ کہیں کہ خدا بڑا فیاض ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے لیے شفا دینا مشکل ہے، اسپتال کے لیے شفا دینا مشکل ہے، لیکن میرا خدا اتنا فیاض ہے کہ اس کے لیے مجھے شفا دینا یا میری اولاد کو شفا دینا یہ مشکل نہیں ہے۔ اور پھر آپ کو ایسے حالات پیش آئیں گے کہ آپ کے ایمان کے خلاف کام ہوگا، کہ اور زیادہ آپ کے ایمان کے خلاف کام ہوگا، کہ دوسرے بھی کہیں گے مشکل ہے، لیکن آپ جو کان سنتے ہیں نا وہ نہیں سوچتے، جو آنکھیں دیکھتی ہیں نا وہ بھی نہیں سوچتے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا خدا فیاض ہے، میرا خدا سب کچھ کر سکتا ہے، اور جو میں نے اس سے مانگا ہے وہ مجھے میری توقع سے بڑھ کر دے سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کمی نہیں ہے۔ فیاض وہ ہوتا ہے جس کے پاس بہت کچھ ہے، بہتات ہے، حد ہی نہیں ہے، اور اس کے لیے فیاضی سے دینا انتہائی آسان ہوتا ہے۔ میرا اور آپ کا خدا وہ اتنا فیاض ہے کیونکہ اس کے پاس سب کچھ ہی بہت ہے، شفا بھی بہت ہے، برکت بھی بہت ہے، ہمارے مسائل کا حل بھی بہت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 10 آدمی کو کیا اور اس کے بعد بس جی اب تو ختم۔ اسی طرح ایک بڑا فیاض تھا، سخی تھا، ایک آدمی نے دیا، دوسرے نے دیا، تیسرے نے دیا، 10 12، جب 13ویں پر آیا تو اس نے کہا بھائی ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب 12 کہتے یہ بڑا فیاض ہے، بڑا سخی ہے۔ اس نے کہا نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا مجھے تو دیا۔ اس نے کہا مجھے تو نہیں دیا۔ 12 نے کہا کیا بڑا فیاض ہے، لیکن 13 نے کہا نہیں، اس لیے کہ مجھے دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں رہا، ختم ہو گیا۔ اب اس تناظر میں اپنے خدا پر غور کریں، اگر اس سے 1 کروڑ آدمی بھی مانگتے ہیں نا وہ ان کو دیتا ہے، پھر بھی اس کے پاس بہت ہے۔ اربوں لوگ مانگتے ہیں نا، ان کو دینے کے بعد بھی، یعنی اگر 1 کروڑ آدمی نے کہا ہمیں صحت دے، اس نے اس کو بھی صحت دی، اس کو بھی صحت، اس کو بھی تندرست کیا، 1 کروڑ کو کیا، تو ایسا نہیں کہ شفا کی قوت ختم ہو گئی ہو جائے گی؟ کیا خیال آپ؟ نہیں۔ اس لیے وہ 1 کروڑ کے بعد بھی مانگے گا نا، 2 کروڑ 10 کروڑ ارب خرب بھی مانگیں گے نا، دینے کے بعد پھر بھی اس کے پاس ہے۔ اس لیے وہ فیاضی کے ساتھ دے گا، دیتا ہی جائے گا۔ جب آپ آج یہ ذہن میں رکھیں کہ میرا خدا فیاض ہے اور جو میں نے اس سے مانگا نا وہ ملے گا، پھر ہم اپنے اس کو لو نہیں کرتے،
ڈیمانڈ کو کم نہیں کرتے. مثلا ایک خاتون آئی, اس سے کہا کہ بشپ صاحب ویسے مجھے نا 5,000 چاہیے, لیکن مجھے پتا ہے آپ کے پاس نہیں ہوگا, چلو 1,000 ہی دے دیں. اب کیا ہے, اس کی دونوں باتوں میں کنٹراڈکٹری ہے. جو وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے نا, وہ یہ بھی ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ جو میری ایکسپیکٹیشن ہے نا وہ نہیں ہوگا. اب میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا, اس کی توقع ہے کہ اسے 5 ملے, لیکن پھر اس کی توقع یہ بھی ہے کہ یہ نہیں دیں گے, اور اس کی توقع ہے کہ جتنی مجھے ڈیمانڈ ہے نا اس سے کم کر کے نا 1,000 ضرور مل سکتا ہے. لیکن ہم اپنے خدا کے لیے ایسا نہیں سوچ سکتے کہ جو ہماری ضرورت ہے, جو ہماری توقع ہے, جو ہماری ڈیمانڈ ہے, ہماری ڈیمانڈ ہے کہ کینسر سے ٹھیک ہو جائے, ہم کہیں گے اچھا خدا کینسر سے نہیں تو کم سے کم بخار سے ہی تو ٹھیک کر دے. ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ایسا سوچیں گی, آپ ایسا کریں گے, تو آپ خدا کو خدا نہیں مان رہے, آپ خدا کی خداوندیت کو چیلنج کر رہے ہیں, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس کے پاس اب رہے گا نہیں. چلو اس سے بہت سو کو شفا دی, کئی لوگوں کا کینسر ٹھیک کیا, کئی لوگوں کے آنکھوں کو ٹھیک کیا, کئی کی بیماریوں کو ٹھیک کیا, لیکن اب کچھ اس کے پاس بھی رہنا چاہیے. ایسا نہ کہ وہ مجھے شرمندہ کرے کہ بس بھئی اب میرے پاس ختم ہو گیا. ایسا نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہوگا, اس لیے کہ وہ ہے خدا جس کے پاس کمی نہیں, جس کے پاس بہتات ہے. اور اسی لیے 23 زبور میں زبور نویس کیا فرماتا ہے, خداوند میرا, اور اگلا حصہ کیا, کمی نہ ہوگی. اس لیے کہ اس کے پاس کمی نہیں ہے. جو میں اس سے مانگوں گا وہ مجھے ملے گا, جو میں چاہوں گا وہ میرے لیے ہو جائے گا, اور جو میری توقع ہے وہ میری توقع کیا, میری توقع سے بڑھ کر میرے لیے کام کرے گا. تو توقع بھی نہیں کرتا تھا کہ بادشاہ بنے گا, لیکن خدا نے اس سے بادشاہ بنا دیا. اس کے معنی ہے ہماری ایکسپیکٹیشن, ہماری توقعات, ہمارے آئیڈیلز سے بڑھ کر خدا ہمارے لیے کر سکتا ہے. لیکن افسوس اس لیے ہم اس کی اس خداوندیت کو نہیں جانتے, اس کی لارڈشپ کو نہیں جانتے, اس کے فیاض ہونے کو نہیں جانتے. اور جب آپ فیاض ہونے کو نہیں جانتے نا, آپ ایک لیول رکھتے ہیں کہ چلو اتنے تک ہو جائے, چلو جوڑو سارے بدن میں نہیں, اب 5 بیماریاں ہیں, شوگر بھی ہے, بلڈ پریشر بھی ہے, کمزوری بھی ہے, اور دل کے عارضے میں بھی مبتلا ہے, اور پھر گردے بھی خراب ہیں. اب کہتے ہیں چل خدا بند 5 نہیں تو 2 بیماریاں تو ٹھیک کر دے. کہیں گے چلو شکر ہے کچھ نہ کچھ تو ملا ہی نا. تو اس کے معنی ہے آپ نے اس کی خداوندیت کو سمجھا ہی نہیں. اور سلیمان سے سیکھیں, جو اس نے توقع کی نا, اسے کہا بس ٹھیک ہے اتنا ہی کافی ہے. کہنے لگا مجھے حکمت دے دے, بس it is enough, حکمت ہی مل جائے. خدا نے وہاں سکھایا کہ جو تو چاہتا ہے نا, میں تو اتنا فیاض ہوں, میں تو زیادہ دے سکتا ہوں, اور تیری جو ایکسپیکٹیشن ہے, تیرا جو مانگنے کا لیول ہے, میں اس سے کہیں زیادہ دے سکتا ہوں, اس لیے کہ میں خداوند ہوں. عزیزو, آج 21ویں صدی کا المیہ یہ ہے کہ ہم خدا کی خداوندیت کو نہیں جانتے. بہت کچھ جانتے ہوئے بھی ہم نہیں جانتے, اور جب نہیں جانتے تو اس انداز سے ہم مانگتے بھی نہیں. جس سے خداوند کو جان لیا نا, اس سے پھر سب کچھ بھی پا لیا. میں نے ایک دن پہلے بھی آپ کو بتایا
ایک بادشاہ بہت سخی تھا، فیاض تھا اور بڑا ہی اچھا تھا. جو بھی سائل یعنی سوال کرنے والا جاتا، جو بھی مانگنے کے لیے کچھ جاتا، وہ اس کو فیاضی سے دیتا، اس لیے کہ وہ بادشاہ تھا. پھر ایک دن ایک شخص بہت مجبور، بے کس، بڑا پریشان تھا، اور لوگوں نے بادشاہ کو بتایا، انہوں نے بادشاہ ہے، جو چاہو گے نا وہ تمہیں دے دے گا. اور بادشاہ نے کوئی رکھا نہیں تھا کہ کوئی رکاوٹ ہو. اب وہ دعا کر رہا ہے، دو زانوں جھکا ہوا ہے، بادشاہ دعا کر رہا ہے، آئی خداوند تو خداوند ہے، اور میں نے تجھے جان لیا کہ تجھ سے زیادہ فیاض اور دینے والا کوئی نہیں، اور اس لیے تو مجھے یہ بخش، یہ بخش، یہ بھی دے، یہ بھی دے. اور پھر اینڈ میں اس سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تو خداوند ہے، اور جو تجھ سے مانگا ہے یہ تو نے بخش دیا، بلکہ میری توقعات سے بھی زیادہ دے دیا. اب تیرا شکر کرتا ہوں. اسے کہا، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آنکھیں کھولیں. اسے کہا، جی بولیں کیا بات ہے؟ اسے کہا، بات تھی اب نہیں ہے. اسے کہا، یہ کیا بات ہے بھئی، بات تھی اب نہیں ہے؟ کہنے لگا، کچھ نہیں. اسے کہا، میرے پاس کچھ نہ کچھ کے لیے کوئی آتا ہے، ویسے آتا ہی نہیں. اسے کہا، آیا میں بھی اس لیے تھا. تو اسے کہا، پھر کیا چاہتا ہے؟ اسے کہا، بس مجھے نا ایک بہت بڑا راز مل گیا. اسے کہا، کون سا راز؟ میں نے تو کوئی راز نہیں بتایا. اس سے کہا، بہت کچھ مجھے مل گیا. تو کہنے لگا، میں نے تو کچھ دیا ہی نہیں. کہنے لگا، جب آپ دعا کر رہے تھے آپ خدا کو اس کی خداوندیت کے لحاظ سے، اور کہنے لگا میں نے آج تک یہ جانا ہی نہیں تھا، اس لیے میں نے خدا سے اس قدر مانگا ہی نہیں، اس انداز سے مانگا ہی نہیں، کیونکہ میں نے اس کو اس انداز سے کبھی سوچا ہی نہیں. میری نظر رہتی بندوں پر، اور خدا پر بھی رہتی تو سپرفیشل، بس سطحی طور پر. لیکن آج جب آپ دعا کر رہے تھے، اب میں نے جان لیا کہ خدا ہی خداوند ہے، اور اس میں فرق بھی نہیں ہے. بادشاہ مانگے تو اسے بھی دیتا ہے، اور غریب مانگے تو اسے بھی دیتا. تو اس سے کہا، اب میں نے بڑا راز پا لیا ہے، اور وہ یہ کہ میرا خدا فیاض ہے، اور جو بھی میں اس سے مانگوں گا نا وہ فیاضی سے مجھے دے گا. اور اس لیے اب میں اپنے خدا سے صرف اپنے خدا سے مانگوں گا، اور امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہوں گا. اب دو چیزیں موسٹ امپورٹنٹ ہیں. ہمارے دل میں ایمان ہو، جب ہم اس کو خداوند کہتے ہیں نا، ہمارے دل میں ایمان ہو، اور منہ میں اس کا کلام ہو. یعنی مانگے بھی تو کلام کے زاویے سے، ریفرنسز کے ساتھ. اکثر جو دعا کرنے والے شفائیہ دعا بھی کریں گے نا، کہیں گے، خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اے خدا، یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ بیمار وہ دعا کریں گے، کلیسیا کے بزرگوں کو بلاؤ اور وہ دعا کرے، اور جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا. اب میں آیا ہوں، اب اسے بچا. یعنی آپ کی دعا کلام کے لے آؤٹ کے اندر ہو، اس دائرے کے اندر ہو. اور اسی لیے جو اچھے خدا کی خداوندیت کو جانتے ہیں نا، ان کے دل میں ایمان تو ہے، لیکن ان کے مانگنے میں خدا کا کلام ضرور ہوگا. اب کمی کا نہیں ہے تو وہ کہیں گے، خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے خداوند میرا چھپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، اس لیے مجھے کمی نہیں. انہوں نے مانگنا ہے تو وہ کہیں گے، خداوند لکھا ہے
مانگو تو تم کو دیا جائے گا، اس لیے میں مانگتا ہوں، مجھے بخش۔ جب آپ کے منہ میں کلام ہے نا، ہم مانگتے بھی ہیں، آپ بدرو گرفتہ پر ہی دعا کریں تو جو صحیح خدا سے پیار کرنے والا اس کی خداوندیت کو جانتا نا، وہ ہمیشہ کہے گا خدا تیرا شکر، تو نے اختیار دیا، تو نے کہا میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھو کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب ہو اور تمہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ وہ 10 بدر گرفتہ پر بھی دعا کریں گے، کوئی بری روح اٹیک نہیں کر سکے، کیونکہ کلام کے دائرے کے اندر کام کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ عزیزو، آپ کی ڈیمانڈ اگر کلام کے لے آؤٹ سے باہر ہے تو آج یہ جان لیجئے کہ ایمان تو دل میں ہے لیکن منہ میں خدا کا کلام ہو، اور جب ان سے امانگی ہوتی ہے پھر جو آپ چاہتی ہیں خدا سے وہ کچھ مل جاتا ہے۔ پھر خدا سے جو آپ چاہتے ہیں نا وہ کچھ آپ کو مل جاتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کامل بھروسہ خدا پر کریں۔ جب آپ مانگے بھی نا 100% آپ کا ٹرسٹ خدا پر اور اس کی حضوری میں رہیں، اور جب آپ روح کی حضوری کو محسوس کریں گے، کلام مقدس کو آپ ضرور پڑھیے۔ جتنے لوگ کلام مقدس کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں نا، جب وہ مانگتے ہیں تو ان کو ضرور ملتا ہے، کیونکہ کلام کے لے آؤٹ کے اندر وہ کام کرتے ہیں۔ پڑھ نہیں سکتے تو سنتے ضرور ہیں، اور اگر آپ کلام کو سنتے بھی نہیں اور پڑھتے بھی نہیں پھر آپ کو معلوم ہی نہیں کہ مانگنا کیسے، آپ کو معلوم ہی نہیں کہ کیا مانگنا ہے۔ اب بے اولادی ہوگی نا، اب وہ کہے گی، اب جو اولاد کے لیے دعا کرنے والے کہیں گے خداوند تو نے حنا کو بیٹا بخشا، زکریا کو بیٹا بخشا، یعنی الیشبا کو بیٹا بخشا، آج خداوند تو نے سارا کو بیٹا دیا، اسے بھی اولاد بخش۔ جب آپ نے ایسا کیا تو 100% اولاد ہوگی، اس لیے کہ آپ نے کلام کو جانا، اور آپ ضرور کوریلیٹ کریں۔ میں نے جو کینسر سے شفا پائی تو میں نے اس بات کو کہ خداوند سب کچھ کر سکتا ہے، اس سے لازر کو جو 4 دن سے قبر میں تھا زندہ کیا، مجھے اسکن کینسر سے ٹھیک کر سکتا۔ اب اب ایمان کا وہ لیول کہ خدا زندہ کر سکتا ہے، تو میں تو بھی مرا بھی نہیں، میں تو زندہ ہوں، اس لیے یہ معاملہ خدا کے سامنے کچھ نہیں۔ لیکن بعض خدا کی اس خداوندیت کو نہ سمجھ پائے، میرے ساتھ ہی اس وقت تھے، کینسر سے مر گئے۔ اس لیے کہ جب آپ خدا کی خداوندیت کو جان لیتے ہیں نا، پھر آپ اس سے مانگتے ہیں، اور جب مانگتے ہیں آپ کی توقع سے کہیں زیادہ خدا آپ کو بخشتا۔ آج اس کے خداوند ہونے کو جانیں، اس کی لارڈشپ کو جانیں، اور یہ جانیں کہ وہ فیاض ہے، فیاضی سے دے گا، کوئی کمی نہیں اس کے ہاں ہوگی۔ اور جب آپ یہ جان لیں گے نا، پھر آپ کی زندگی میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ پھر آج آپ شفا مانگیں گے، آپ کو شفا ملے گی، برکت مانگیں گے، برکت ملے گی، نارمل ڈیلیوری چاہیں گے، نارمل ڈیلیوری ہوگی، آپ چاہیں گے کاروبار کی وسعت ہو، کاروبار کو وسعت ملے گی۔ یعنی جو آپ کی ڈیمانڈ ہے، خدا آپ کی ساری ڈیمانڈ کو پورا کرے گا، اور آج یقیناً ایسا کرے گا۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور خدا کے خداوند ہونے کو جان لیں، اور کیا جانیں کہ وہ فیاض ہے، جو مانگوں گی میری توقع سے بڑھ کر دے گا، جو مانگوں گا میرے خیالات سے بڑھ کر دے گا، اور یقیناً ایسا کرے گا۔ اور آپ نے خدا کی خداوندیت کو جان لیا۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں۔ آج وہ جو
یہ ایمان رکھتے ہیں کہ میرا خدا فیاض ہے اور اس کے پاس کوئی کمی نہیں. وہ مجھے جو میں چاہتا ہوں چاہتی ہوں دے سکتا ہے. جو یہ ایمان رکھتے ہیں نا وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ آج جو میں نے اس سے مانگا 100% مجھے ملے گا. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے, خوب بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے, اے خدا مند تیرا شکر ہو, تو نے مجھ سے کلام کیا, میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں اور ایمان رکھتا ہوں کہ تو ہی خداوند ہے. ایمان رکھتا ہوں تو بلا امتیاز سب کو بخشتا ہے اور تو یہودی اور یونانی میں کوئی فرق نہیں کرتا بلکہ سب کو دیتا. اے خداوند میں تیرے قدموں میں آیا ہوں اور میرا ایمان ہے آج میں نے تجھے خداوند کے طور پر اور فیاض کے طور پر جان لیا ہے کہ تو فیاضی سے دیتا ہے. تیرا شکر ہو. اے خداوند تیری برکت مجھ پر ہو. آج جو میں چاہتا ہوں میرا ایمان ہے تو یقیناً بخشے گا. تو میرے گناہوں کو اور گناہ کی دستاویز کو اپنے لہو سے دھو کر مجھے پاک کر. تیرا شکر. آسمان اور زمین کے خالق و مالک اے قدوس زندہ خدا, میں تیرا شکر تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ جو کوئی بھی تجھے خداوند جان لیتا ہے پھر وہ بادشاہوں پر بھی بھروسہ نہیں کرتا بلکہ تجھ بادشاہوں کے بادشاہ کے قدموں میں جھکتا اور جو مانگتا ہے تو اسے فیاضی سے بخشتا. تیرا شکر ہو. آج جو کچھ بھی تجھ سے مانگے یقیناً تو بخشے گا. یسوع کے نام سے آمین. تشریف رکھیں.